جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی، اس کے محرکات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور کچھ بات ہو رہی تھی کہ نیشنل جو قومی سلامتی کی پالیسی بنانی چاہیے، سیکیورٹی پالیسی بنانی چاہیے اور آپس کے اختلافات ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے ٹیررزم کو مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاستدانوں کو متحد ہونا پڑے گا. فوزیہ، آپ سے ہم بات کر رہے تھے اور بیچ میں خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروونشل مسئلہ نہیں ہوتا، ٹیررزم پورے ملک کا مسئلہ ہے. شروع میں آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ علامہ اقبال ٹاؤن کے لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بتا سکتی ہیں آپ؟ جی ہاں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. علامہ اقبال ٹاؤن نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن میں غالباً واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک ادارہ ہے جس کو پہلے کسی نے نام نہیں سنا، SIU. اب یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ پہلے کہا گیا کہ یہ FIA کے انڈر آتا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ انٹیلیجنس یونٹ ہے. اب یہ انٹیلیجنس یونٹ کس کے انڈر میں آتا ہے یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے. ISI کے انڈر آتا ہے، IB کے انڈر آتا ہے. nobody knows کہ یہ کون سا ادارہ ہے اور یہ کیوں کر وہاں پر کام کر رہا تھا، اور یہ کون لوگ ہیں. کوئی میجر فاروقی ہے جو اس یونٹ کو چلاتے ہیں. تو وہاں سے تو اس محلے سے اتنی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اتنے سارے سوال ہیں جس کا جواب ہمیں اب تک نہیں آیا ہے پروونشل گورنمنٹ سے. فیڈرل گورنمنٹ کو اس ادارے کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں ہے. تو صوبائی حکومت نے اس پہ کوئی جواب پیش کیا یا نہیں کیا؟ ہم ثناءاللہ صاحب سے بھی ٹھیک آپ کہہ رہی کوئی جواب نہیں آیا. ابھی ذکر ہوا اچھے طالبان اور برے طالبان کا. یہ بات میں نے سب سے پہلے PMLN کے کسی رہنما کے منہ سے یہ بات سنی کہ طالبان میں بھی اب فرق کرنا پڑے گا، امتیاز کرنا پڑے گا اچھے طالبان اور برے طالبان. اور ان کی یہ دی ہوئی فلسفی کو امریکیوں نے افغانستان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. لیکن پاکستان میں نہیں سمجھتی ہوں عوام میں اس سوچ کی پذیرائی ہو سکتی ہے کہ اچھے طالبان کیا ہے اور برے طالبان کیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور ہمارے جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں، معصوم جانوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. وہ ہمارے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مخصوص سوچ کو ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں. آپ سلیم بخاری صاحب، آپ کا تعلق یہ FIU نہیں ہے، یہ SIU ہے، which is Special Investigating Agency. یہ FIA کی ایک ونگ ہے اور یہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا ایک سیف ہاؤس تھا جہاں پر ٹیررزم کے متعلق جو اچھا میری گزارش تو پہلے پوری تو کر لینے دے بات. اس میں جو ٹیررزم کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اور جو مقدمات قائم ہوتے ہیں ان میں پکڑے جانے والے افراد جو ہیں، خاص طور سے مثلا سری لنکن ٹیم کے جو لوگ انوالو تھے، چاہے ان کا تعلق اس صدرن پنجاب سے تھا، جہاں سے بھی تھا، یہ یہاں لا کے ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. obviously ثناء اللہ صاحب بہتر بتا سکیں گے اگر یہ پروونشل ادارہ ہے، ورنہ ہم فوزیہ وہاب کی طرف واپس آئیں گے اگر یہ فیڈرل ادارہ ہے تو. وہ کہہ رہی ہیں کہ فیڈرل ادارہ ایسا میرا ایک سوال ہے، کیا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف سدرن پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب پورے پنجاب میں اسپریڈ ہو رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ صرف سدرن پنجاب کا ایشو نہیں ہے، ہر جگہ اسپریڈ ہو رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کس کی ذمہ داری ہے کہ اس اسپریڈ کو اریسٹ کیا جائے؟ یہ ہے ایشو. اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، سب کہہ رہے ہیں کہ پروونشل ہے تو فیڈرل ہے تو جو بھی ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے اور یہ آپ نہیں کر سکتے. اب دوسرا مین پوائنٹ جو اب تک ڈسکس نہیں ہوا ہے، اگر اس پوری سچویشن میں یہ انڈین کرپٹوگرام ہیو بین فاؤنڈ آن دا ویپنز، تو اس کے بعد کسی نے جب ہم بار بار پارلیمنٹ میں کہہ کے تھک گئے، اور میں نے جب پوچھا بھی تھا کہ جب آپ کب ایویڈنس پریزنٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے کہا اپنی ٹائمنگ سے اپنے وقت سے صحیح ٹائم پہ کریں. تو کب آئے گا وہ وقت؟ ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کھل کے انڈین انٹرفیئرنس کی ایویڈنسز انٹرنیشنلی بھی دیں گے، لوکلی بھی دیں گے اور ڈریں گے نہیں اس پورے بھارتی مداخلت کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے کچھ ٹھوس کہا جاتا ہے کہ ایویڈنس دیے نہیں جاتے اور نہ کوئی شور شرابہ کیا جاتا ہے. انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے فوراً الزام پاکستان. ہم ایویڈنس دیتے ہیں ان کیمرہ سیشن میں تاکہ آواز باہر تک نہ جائے، کسی کو پتہ چل جائے. نہیں، بلوچستان کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو بات ہوئی تھی، وہاں پر کھل کے بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ انڈیا انوالو ہے. ابھی بھی کل جو یہ انڈین انکرپشن کی جو بات آپ کر رہی ہیں، اس کے اوپر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ انڈیا کی انوالومنٹ میں پائی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان باریکیوں میں جانے کی بجائے کہ کس کی یہ ذمہ داری ہے، کون ناکام ہوا ہے، اگر ایک کلیکٹیو اپروچ لے، اور کلیکٹیو اپروچ اسی صورت میں آئے گی
کہ ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہو. بالکل پہلے بھی آپ نے اس کو نہیں ہے, بنا لیجئے. کتنی دیر لگتی ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کمیٹی تو بنی ہے. دوسری بات یہ کہ اچھے طالبان کی اصطلاح پاکستان کی نہیں ہے. یہ جنرل پیٹریوس نے بھی کہا تھا, جنرل مولن نے بھی کہا تھا, بل گیٹس نے بھی کہا تھا, اور دوسرے جو ان کے مہال بروک صاحب آتے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا. دیکھیے یہ کوئی ڈگری جاری نہیں ہو رہی ہے کہ یہ اچھے طالبان ہیں, جنت میں بھیج دو انہیں یا انہیں دوزخ میں بھیج دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے. اگر امریکہ جیسی سپر پاور اس پر آمادہ ہے تو میرے خیال سے ہم بھی انورڈ اپروچ لے کے ان ایلیمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں کہ بھئی آپ کا پرابلم کیا ہے. یہ آج صوبائی وزیر اطلاعات ہیں سرحد کے میاں افتخار, ان کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردوں سے بات ہوگی تو ان کو سیف پیسج دینے والی بات ہے, کیونکہ اب تو وہ ڈائریکٹ جنگ کی حالت میں ہے, پاکستان بھی ایک طرح سے وار. دیکھیے یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہمارا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ریموٹ کنٹرول سے کہا جا رہا ہے ہم وہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. فوزیہ صاحبہ آپ بات چیت کے حق میں ہیں. سلیم بخاری صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ کلیکٹیو اپروچ اپنی ہمیں یہاں پہ بنانی پڑے گی, اور جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. آپ اس کے فیور میں ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ جہادی سوچ رکھنے والے ہیں جن کو ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, یا اس کو بہت ہی اگر آپ نے سہل انداز میں کہا تو اس کو رائٹسٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں. وہ آج کل ان کا یہی ایک ترانہ چل رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ درندگی پورے ملک میں دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کا قتل عام کرتے پھر رہے ہیں, اس کے بعد ہماری ان سے کوئی بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے. میں میاں افتخار حسین جو ہیں اپنے سرحد کے پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر, وہ ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں ان کو کسی قسم کا سیف پیسج نہیں دینا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیررزم از اے نیشنل ایشو, یہ قومی مسئلہ ہے, اور اس قومی مسئلے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں آپس میں یہ طے کرنی پڑے گی, جہاں اس وقت پوری رائے عامت تیار ہو گئی ہے کہ طالبان از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دے آر ناٹ دا فرینڈز آف پاکستان, یہ بات طے ہو گئی ہے. وہاں دوسری جو طالبان کے اتحادی ہیں, ان کے جو شاخیں ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس بنیاد پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. We should cease our contacts with militant outfits. دوسری بات یہ ہے یہ جو انہوں نے جی کیا کہہ رہی ہیں, ماروی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. ماروی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ I agree with what فوزیہ صاحبہ is saying completely. There is no dialogue possibility. جب اس طرح کے جنگجو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ان کا آبجیکٹیو ہی پاکستان کے لیے اور ہے, آپ کا آبجیکٹیو پاکستان کے لیے پیسفل ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ. اور دوسرا انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جن پولیٹیکل فورسز کی لنکیجز ہیں ان اداروں کے ساتھ, وہ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایسی بات نے کھلے عام دیکھا نا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے مقابلے میں, گورنر صاحب بھی گئے. سیدھا ان کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی یو نیڈ ٹو ٹیک دیم ٹو ٹاسک کہ آپ ان کے ساتھ کو ایگزسٹ نہ کریں. ایک کرائٹیرین طے کر لیتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. میں ڈیبیٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہوں فوزیہ وہاب صاحبہ کو کہ میرے ساتھ بیٹھیں اور ثابت کریں کہ کس طرح امریکہ پاکستان کا دوست ہے. Then we should stop talking to the Americans also. We should stop talking to the Indians also because they are enemies. یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کہ ہمیں ایک تو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ whether we are terrorists or we are fundamentalists. We are Pakistanis and there is no other certificate that I require. And neither should anybody try to give me one. The issue is that anybody who is Pakistan's enemy, we should adopt one approach. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ we should have a uniform approach to deal these elements. ٹھیک, بالکل. بہت بہت شکریہ. وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. آپ کا بھی, سلیم بخاری صاحب آپ کا شکریہ, ماروی میمن صاحبہ آپ کا شکریہ, فوزیہ وہاب صاحبہ آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں کچھ تضاد سامنے آیا. فوزیہ صاحبہ اور ماروی کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں طالبان, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. سلیم بخاری صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو پاکستان کا دشمن ہے, یہ اپروچ اگر ہم بنا لیں, اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے تو پھر نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی پاکستان کا اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں پاکستان کے عوام ہوں, سیاستدان ہوں, سب کو مل جل کر اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور ان دہشت گردوں کو یہاں سے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.